الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں دوستوں، حضرات صحابہ اکرام کے واقعات اور ان کے قصے، اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، بڑی رہبری ہے. واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، یعنی قصہ، کسی بھی قصے کو بیان کرنا، کسی بھی قصے کو سننا، صرف قصے کو کہنا اور سننا مقصد نہیں ہے. جیسے علاج برائے علاج نہیں ہوتا بلکہ علاج صحت کے لیے ہوتا ہے. تو یہ واقعات حضرات صحابہ اکرام کے، اس میں جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور یہ خوبیاں جب ان کی زندگیوں میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمایا. تو کہنے اور سننے کی نیت یہی ہو کہ ہمارے زندگیوں میں بھی ان خوبیوں سے محبت ہو اور ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لائیں. ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ لکھا ہے کہ وَكَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ خَامِسَ أَرْبَعٍ جَمَعُ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصیرت تھے، لباس بھی عمدہ پہنتے تھے اور ان کی عبادات بھی بڑی مشہور تھی. حضرات صحابہ کہتے تھے کہ یہ 5ویں صحابی ہیں، 4 کے بعد یہ 5ویں صحابی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا، جمع کیا تھا اپنے سینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو آپ کی موجودگی میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا. اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بہت اونچے مقام پر ہے. اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں بھی ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل کیا. جیسے ہم سنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے پورا قرآن پاک 1 رکعت میں پڑھا ہے. ہماری نماز غور کریں، اور ایک ہے ان کی نمازیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قرآن پاک 1 رکعت میں مکمل فرمایا. بہت اونچے درجے کے صحابی خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت مجھے کیسے عطا فرمائی. کہتے ہیں کہ میں شام کے علاقے میں سفر میں تھا، رات کا وقت تھا، تو میں کسی درخت کے نیچے سو رہا تھا. نیند کی حالت تھی تو کچھ جنات میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سوتے کیا رہے ہو، مدینہ جاؤ، وہاں پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں.
حضرت تمیم کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کون محمد ہے، کیا ہے، خواب تھا سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے دوبارہ یہی اشارہ کہ جنات نے حرکت دی، کہنے لگے کہ ابھی تم اٹھے نہیں، ابھی گئے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کے پیچھے ہم نے نماز پڑھ لی ہے، لہذا اس چیز میں تم تاخیر نہ کرو۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھا تو ایک قریب میں ایک علاقہ تھا دیار ایوب، وہاں ایک بہت بڑے عیسائی عالم رہتے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر وہ رات والا خواب سنایا تو انہوں نے کہا صدق الحاطف، جس نے بھی کہا سچا کہا۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ تمام نبیوں میں سب سے بہترین اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور پھر وہ عیسائی عالم کہتے ہیں فَبَادِرْ إِلَيْهِ، فیصلہ کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ چنانچہ حضرت تمیم فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کیا کہ اب شام سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا ہے، چنانچہ میں مدینہ کی طرف سفر کیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میں پہلی نگاہ جیسے ہی آپ پر پڑی تو میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے شام سے آیا ہوں۔ اچھا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اسلام میں داخل ہونا چاہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت مبارک ہے، تو آپ نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمان ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ خوبیاں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کیے۔ میں کچھ خوبیاں ان کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ خوبیاں، وہ صفات ہمارے زندگی میں اللہ تعالی پیدا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت بنایا تھا، اور سیرت بھی ان کی بہت اعلیٰ تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی فرماتے ہیں کہ لازم تمیم منذ اسلم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما يكاد يبرحه الا قليلا۔ یہ دیکھیے اللہ اکبر، سب سے پہلی خوبی جو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، لازم تمیم منذ اسلم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جس وقت اسلام میں داخل ہوئے اس وقت سے لے کر آخر وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے چمٹ گئے۔ کہتے ہیں نا لازمہ، کہتے ہیں چمٹ جانا، مسجد والا بن جانا، مسجد والا۔ فرمایا فما یکاد یبرحہ الا قلیلا، ضرورت کے لیے کہیں جانا آنا ہوتا تھا، ورنہ تو ان کا سب سے زیادہ وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق ہمیں نصیب فرمائے کہ مسجد سے تعلق ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد آتا جاتا رہے اس کو ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ یہ صحابہ اکرام کی خوبیوں میں سے خوبی، خاص طور پہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ مسجد سے چمٹ گئے تھے، مسجد میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ اور جو شخص مسجد میں وقت گزارتا ہے الملائکۃ جلساؤہم، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اذا غابوا یفتقدوہم، اگر کسی وقت کہیں غائب ہو جائے تو فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، کسی کام میں اگر مشغول ہے تو فرشتے جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔
یہ خوبی اللہ کو اتنی پسند ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا تعلق مسجد سے ہو، وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، جاب پہ ہے، بزنس پہ ہے، باہر ہے، لیکن دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، نماز سے جڑا ہوا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز سے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز سے، اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد والا بنائے، سب سے پہلی۔ دوسری خوبی، وَعَكَفَ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن تھے، لیکن اس کا حق اور اس کا شکریہ دیکھیں کہ رات دن اللہ کے کلام کی تلاوت میں اپنا وقت لگاتے تھے۔ حتی جعل یتم المصحف مرۃ فی کل 7 ایام، لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کرنے کا معمول تھا۔ یہ عام صحابہ اکرام کی ترتیب تھی کہ قرآن پاک، الحمدللہ غور کریں، آج 7 روزے مکمل ہوئے، رمضان شروع ہو کر 7، ہم نے کتنا قرآن پاک پڑھا؟ ہر آدمی جائزہ لے۔ حضرات صحابہ کا عمومی ماحول، ورنہ تو کسی کا مزاج 3 دن میں ختم کرنے کا، کسی کا 5 دن میں ختم کرنے کا، الگ الگ معیار ہیں، لیکن عمومی جو ترتیب تھی صحابہ کرام کی قرآن پاک کے ختم کی، وہ ہفتے میں ایک مرتبہ۔ اسی لیے 7 منزلیں قرآن پاک کی بنائی گئی ہیں، 7 منزلیں، اور اس کو شارٹ فارم میں فامی بشوقین، یعنی 7 منزلیں کیا ہیں؟ فامی بشوقین، فا میم یا واو شین واو قاف، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر مائدہ تک، مائدہ سے لے کر یونس تک، سورہ یونس تک، سورہ یونس سے لے کر بنی اسرائیل تک، یہ پورے 7 منزلیں ہیں۔ اس کو شارٹ فارم میں فامی بشوقین، کہ عام صحابہ اکرام کا قرآن پاک کی تلاوت میں یہ معمول رہتا تھا۔ ہم یہ سن کر کم از کم اپنے روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کھولیں، پڑھیں۔ کس کوئی ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، ایک پارہ پڑھے، آدھا پڑھ سکتا ہے، آدھا پڑھے۔ روزانہ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار کو طے کرنا ہے، اور یہ رمضان المبارک اسی لیے ہے کہ ہم اس کی مشق کریں۔ ابھی ہمارے پاس 3 ہفتے باقی ہیں، ہم اس کی مقدار کو بڑھائیں۔ تو دوسری خوبی کیا تھی؟ قرآن پاک کی تلاوت ہفتے میں ایک مرتبہ اہتمام کے ساتھ۔ اور پھر تیسری چیز، وَوَقَفَ نَفْسَهُ عَلَى خِدْمَةِ الْكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی خدمت میں اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا، اپنی زندگی کو فارغ کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ انہوں نے اجازت مانگی، امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ جو خطبہ دیتے ہیں، بیان کرنے کے لیے، خود جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جو آتے ہیں، اس سے پہلے مجھے تھوڑی دیر بیان کی اجازت دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، خاموش رہ گئے۔ پھر تھوڑے سے عرصے کے بعد پھر دوبارہ درخواست کی، امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں، آپ خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، اس سے تھوڑی دیر پہلے میں کچھ بیان کر دوں۔ جب بار بار اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمیم بتاؤ کہ تم کیا بیان کرو گے؟ تو حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن پاک پڑھ کر سناؤں گا، نیکی کی ترغیب دوں گا، برائیوں سے انہیں روکوں گا۔ یہ فرمایا یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ خطبے سے پہلے وعظ کا جو نظم شروع ہوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر اللہ کے دین کی خدمت۔ اور پھر سبحان اللہ، ان کی تنہائی، ان کی زندگی کا سب سے جو حسن ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے، ان کی تنہائی ہے، ان کی تنہائی کے معمولات ہیں، خاص طور پر رات کی عبادت اور رات کی تنہائی کی عبادت۔ سیرت میں لکھا ہے کہ وَتَذَوَّقَ حَلَاوَةَ التَّهَجُّدِ فِي اللَّيْلِ، اللہ اکبر،
کہ رات میں تہجد میں کھڑے ہوتے تھے اور رات کے تہجد کی لذت کو محسوس کرتے تھے، قیام لیل کی لذت کو محسوس کرتے تھے. کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی جوف اللیل، رات کے درمیانی حصے میں بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تہجد میں اپنا وقت لگا رہے اور سبحان اللہ کیسے کھڑے ہو رہے ہیں، تنہائی، یعنی کیسا اللہ سے تعلق دیکھیں. جب رات کا وقت آتا توضأ فأحسن الوضوء وعمد إلى حلة له شراها ب1000 دراهم. سبحان اللہ. جب رات کا وقت آتا تو وضو کرتے، بہترین طریقے سے وضو کرتے. فأحسن الوضوء، وضو کی سنتیں، وضو کی آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے اچھے طریقے سے. اور پھر ایک لباس ان کے پاس تھا، 1000 درہم میں انہوں نے اس کو خریدا تھا، اس لباس کو پہنتے. سبحان اللہ. دیکھیں کیسے اپنے آپ کو، یعنی آدمی کہیں جاتا ہے کسی دعوت میں، کسی جگہ پر، اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو بناتا ہے، کیسے اپنے آپ کو سجاتا ہے، کپڑوں کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، خوشبو کے اعتبار سے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سب سے بڑی خوبی تھی. اللہ کرے کہ ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق ملے کہ رات کا وقت جب آتا تو اچھے طریقے سے وضو فرماتے اور قیمتی لباس پہنتے، اور ایک جوڑا ان کا 1000 درہم کا ہوتا تھا. اور وَأَخَذَ زِينَتَهُ كَامِلَةً، مکمل زینت. ایسا نہیں کہ جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے 2 ہی جوڑوں میں پورا 5 ہفتے نکل گئے. ایسا نہیں کہ خوبصورت اچھے سے اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، خوشبو اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ لگا رہے ہیں. کیوں؟ لِيَمْثِلَ بَيْنَ يَدَيْ مَلِكِ الْمُلُوكِ، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. سبحان اللہ. تہجد میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سب گھر میں سو رہے. ایک بیٹی تھی ان کی رقیہ نامی، اسی لیے ان کی کنیت ابو رقیہ. بیوی سو رہی ہے، بچی سو رہی ہے، لیکن جو ہے نا ماشاءاللہ بہترین طریقے سے وضو کر رہے ہیں اور پھر بہترین لباس پہن رہے ہیں اور اچھے سے اچھی عمدہ خوشبو لگا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا ادب دیکھیں. میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے استعمال کا سب سے بہترین جگہ اللہ کا دربار ہے. اسی لیے علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں آنا، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا جن کپڑوں کو پہن کر عام لوگوں کے دربار، عام لوگوں کی مجلسوں میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہو، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے. یہ ناپسندیدہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بہترین طریقے سے وضو کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہن رہے ہیں، اور لباس بھی اللہ نے دیا تھا. بہت بڑے مالدار صحابہ میں سے ہیں، 1000 درہم کا لباس پہن رہے ہیں اور عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں. اور پھر لکھا ہے وَيَحْظَى بِقُرْبِهِ، اللہ کے قرب کا مزہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے قرب سے جو ہے محظوظ ہو رہے ہیں. اور پھر جب اس کیفیت کے ساتھ آتے ہیں اللہ کے دربار میں تو قرآن پاک رات رات قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں اس کھڑے ہو کر. جنت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو شوق بڑھتا جا رہا ہے، جہنم کی اور عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو ایک عجیب سی کپ کپی اور خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور صفت تھی وہ یہ صحابہ میں اور ان کے اندر منتقل ہوئی تھی. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات میں ایک آیت پڑھی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، تہجد میں پڑھ رہے ہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون
ام حسب، ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے. عشاء کے بعد سے جب تہجد شروع کیے، لکھا ہے کہ فجر تک ایک ہی آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں، ایک ہی آیت کو، اور روتے جا رہے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ہیں، جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں، کیا خیال ہے ان کا؟ وہ برابر ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو اچھے اعمال کیے، جو نیک اعمال کیے، جن کا ایمان اچھا ہے؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ ساء ما یحکمون، یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے، یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں. حضرت عمر اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے جا رہے، روتے جا رہے، اس آیت میں اپنی زندگی دیکھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کے معمولات تھے. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ تہجد چھوٹ گئی. دیکھیے آدمی جو ہے بہت سے کام شروع کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، تسبیحات کا اہتمام، بہت سے سورہ واقعہ کی تلاوت، چھوٹ جاتا ہے. کوئی عمل کبھی چھوٹ گیا تو کہتے ہیں چھوٹ گیا، کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سنت ہے، یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. نہیں، معمول کسے کہتے ہیں؟ معمولات جس چیز کو، جیسے آدمی روزانہ کی روٹین میں آدمی جو ہے چائے کو اپنے معمول میں لاتا ہے، چائے چھوٹ جائے تو اس کے مزاج میں کتنا فرق پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے روزانہ کے معمول میں کسی چیز کو لاتا ہے، دوپہر کا سونا ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو اس پر کتنا اثر پڑتا ہے اس کی طبیعت پر. تو حضرات صحابہ اپنی زندگی میں جو معمول، ان کے قیام لیل، ان کی تلاوت، ان کی تہجد، ان کی دعائیں، یہ سب ان کے معمولات میں تھے. کوئی عمل چھوٹتا تو اس کو دل پر لیتے، ہائے میرا عمل چھوٹ گیا، اور اس پر اتنی ندامت، اتنی شرمندگی کہ انہوں نے اپنے نفس کا مراقبہ کیا، زبردست قسم کی سزا دی اپنے آپ کو. ہم سوچ نہیں سکتے انہوں نے کیا سزا دی. انہوں نے کہا اچھا نیند کی وجہ سے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں معاقبہ. معاقبہ کے معنی کوئی ہمیں پکڑے نہ پکڑے، اپنے آپ کو پکڑنا کہ کیسے میرا سورہ یاسین چھوٹ گیا، آج کی تلاوت میری کیسے ناغہ ہوئی، آج کی تسبیحات میرے کیسے ناغہ ہوئے، آج کی نماز میری کیسے ناغہ ہوئی. کھانا میں چھوڑ دوں، آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا، کل کی صبح میں چائے نہیں پیوں گا، نہیں، میں اپنے نفس سے معاقبہ کروں گا. یہ اعمال کی قدر تھی ان لوگوں کے نزدیک. کوئی عمل چھوٹتا، کوئی معمول کیونکہ عمل کا رنگ چڑھتا ہے استقامت پر، عمل کا رنگ چڑھتا ہے، عمل کی تاثیر ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے جب وہ عمل استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ کہ تھوڑا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ ادوامھا، وہ ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ پاک ہمیں معمولات کو اپنی زندگی میں لانے کی، اس پر استقامت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی دیکھیں، ان کی سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہے کہ ایک ہے کہ نیکی اللہ کے لیے کرنا، اس کو چھپانا، اپنے عمل کو کس طرح چھپا رہے. دیکھیں ایک مرتبہ جو ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ ما صلاتک باللیل، آپ رات میں آپ کی نماز کیسی ہوتی ہے، کیا ہے آپ کے معمولات، آپ کی یعنی رات کی. علماء نے لکھا ہے کہ ریاکاری سے، دکھاوے سے، بالکل. حضرت بہت ناراض ہوئے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کے لیے چھپ کر عمل کرنا، مجھے یہ پسند ہے کہ پوری رات عبادت کر کے میں لوگوں کو بتاتا پھر. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی جو ہے عمل کرے اللہ کے لیے، اللہ کو رات کی تنہائی میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت دیکھیں، اور جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں کتنے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ظاہر کرتے ہوئے اللہ نے خوشبو دی ہے، خوشبو لگا کر کھڑے ہو رہے ہیں.
اچھے کپڑے دیے، اچھا کپڑا پہن کر کھڑے ہو رہے ہیں اور نماز میں کھڑے ہو کر مناجات کر رہے ہیں، اس رات کے نماز کی لذت کو حاصل کر رہے ہیں، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے رات کی تہجد کی لذت اٹھاتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب سجدے کا وقت آئے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، مسجد سے اتنا تعلق۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے اول من، یعنی سب سے پہلے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ کو جلایا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے کچھ قندیلیں چراغ لے کر آئے اور لا کر جو ہے مسجد نبوی میں اس کو جو ہے لگا دیا اور اس کو جو ہے نا بس روشن کر دیا۔ اس سے پہلے کبھی مسجد نبوی میں جو ہے نا کبھی جو ہے صحابہ اکرام دیکھے بھی نہیں تھے کہ کبھی چراغ جلتا ہے، حالانکہ یہ اسلام لے کر آئے بہت آخر میں، ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد فوراً غزوہ تبوک پیش آیا تو تبوک کے سفر میں تشریف لے گئے تھے، تو اس سے پہلے تک مسجد نبوی میں چراغ تک بھی نہیں جلا تھا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ جلایا۔ مغرب کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد روشن نور سے چمک رہی ہے، روشنی سے چمک رہی ہے۔ آپ نے دیکھا، پوچھا ہے کس نے کیا؟ تو صحابہ کہنے لگے تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت تمیم کونے میں بیٹھے تھے، فرماتے میں گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا اچھا ہوا برا ہوا، میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی اچھا کام تو۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی، مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیر کر آپ نے اعلان کیا کہ این التمیم، کہ بھئی تمیم کہاں ہے؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے گھبراتے ہوئے، فرمایا بلایا، آؤ ادھر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں بس آپ کے قریب جب پہنچا تو کہنے لگے، میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید مجھے اس پر جو ہے ڈانٹ پڑے گی، شاید مجھے ناراضگی، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا تمیم نورت الاسلام نورک علیک فی الدنیا والآخرہ۔ کتنا مبارک جملہ فرمایا، اے تمیم تم نے مسجد کو روشن کر کے اسلام کو روشن کر دیا، اسلام کو زینت تم نے بخشی ہے، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دے، منور کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا لو کانت لی ابنتن، فرمایا تمہارے عمل سے اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ اگر میری بیٹی اور بیٹی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا، یعنی تمہیں اپنا داماد بنا لیتا۔ سوچیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا خیال رکھنا، مسجد کی چیزوں کا خیال رکھنا، مسجد میں کرنٹ بل کے اعتبار سے، مسجد کی ضروریات کے اعتبار سے، مسجد کی آبادی کے اعتبار سے، یہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کتنا پسند ہے۔ کیا فرما رہے؟ فرمایا مجھے تمہارے عمل سے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میری بیٹی ہوتی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا اور اپنا داماد بنا لیتا۔ اتنے میں ایک صحابی پیچھے بیٹھے تھے، کہنے لگے، حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا تو ہماری بیٹیاں بھی تو آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میری بیٹی حاضر خدمت ہے۔ چنانچہ اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا اسی مجلس میں۔ اللہ پاک ہمیں مسجد والا بنائے، مسجد سے تعلق والا بنائے، کہ ہم مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کا خیال رکھنا، یہ یعنی کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات کرے ہوں، ان کا ایک مزاج تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کثرت سے ہدیہ دیتے تھے، ہدیے بہت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور ہیں حدیثوں میں اس کے نام آئے ہیں،
آپ کے گھوڑوں کے نام. آپ کے گھوڑوں میں ایک بہترین گھوڑا تھا جس کا نام ورد تھا. عربی میں ورد کہتے ہیں گلاب کو. پورے پھولوں میں گلاب جیسا ایک نمایاں ہوتا ہے، وہ پورے گھوڑوں میں وہ گھوڑا نمایاں ہوتا تھا. وہ بہت قیمتی، بہت قیمتی. یہ گھوڑا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کشمش کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک دانہ اٹھایا. حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کھاؤ کھاؤ، یہ بہترین غذا ہے، جسم کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، تمہارے جسم کو مضبوط کرتا ہے. اس کے فوائد بیان کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اسلام میں داخل ہوئے یہ تو دیتے تھے ہدیہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں ان کے ساتھ. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ مظہر دینک وناشر لواءک فی الآفاق. انشاءاللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین دنیا کے چپے چپے میں پھیلے گا. آپ کی عزت، آپ کی عظمت اور آپ کی شان رسالت پوری دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گی. وَنَاشِرُ لِوَاءَكَ فِي الْآفَاقِ، آسمان اور زمین کے درمیان آپ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت تمیم کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس کے قریب جو بیت لحم ہے، بیت لحم ایک چھوٹا سا قریہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت تمیم وہیں کے تھے، ان کی پیدائش وہیں کی تھی، اور یہ اصل میں مذہب ان کا عیسائی تھا. تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ساری دنیا میں آپ کا دین پھیلے گا، ہر جگہ آپ کی فتوحات ہوں گی، مجھے وہ گاؤں دے دیں، مجھے وہ شہر چاہیے. تو آپ نے فرمایا تمیم ہی الگ ہے، وہ شہر وہ بستی تمہاری ہے. اچھا. تو پھر حضرت تمیم کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکتب لی کتابا یا رسول اللہ، لکھ کر دے دیجئے ایک دستاویز، تاکہ بعد میں پتہ تو چلے کہ لوگوں کو بھی کہ آپ نے مجھے کہا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اور لکھوا کر حضرت تمیم اس کو جو ہے حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ علاقہ فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لکھوایا ہوا ہے، یہ جو علاقہ فتح ہوا اس علاقے کے اندر یہ جو شہر ہے بیت لحم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حوالے کیا ہے، مجھے ہدیے میں دیا ہے. چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کے حوالے کیا. علماء فرماتے ہیں آج تک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے قبضے میں ہے. اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، ظاہری اعتبار سے بڑے خوبصورت عمدہ لباس، بلکہ ان کے پاس ایک بڑا قیمتی لباس ہوتا تھا، اسپیشل ڈریس، اور رمضان المبارک میں طاق راتوں میں پہنتے تھے. طاق راتوں میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو بعض صحابہ اکرام جو ہے دیکھتے تھے، ان کی عجیب فراست تھی، ان کی بڑی عجیب کرامتیں ہیں، بڑی عجیب چیزیں ہیں. حضرات لیلۃ القدر ان کے دل پر کھل جاتا تھا کہ آج لیلۃ القدر ہے. جس وقت لیلۃ القدر محسوس ہوتا تھا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لباس پہنتے اور پہن کر جو ہے عبادت کرتے تھے. صحابہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ لباس پہنے، کون سا لباس پہنے؟ تو خاص لباس ہوتا تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیلۃ القدر کے اندر پہنتے تھے. تو اصل میں ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. حضرات محدثین نے اس واقعے پر عنوان لکھا ہے اطاعت النار لتمیم الداری رضی اللہ عنہ. عجیب عنوان ہے، اطاعت النار. نار کہتے ہیں آگ، آگ کی فرما برداری حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر. یعنی آگ نے حکم مانا یہ حضرت تمیم کا. اطاعت النار عجیب ہے نا. یعنی بچہ مانتا ہے، انسان مانتا ہے، یہ مانتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ آگ جو ہے حکم مانے
اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اصل میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زبردست آگ نکلی اور آگ نکل کر وہ پھیلتی ہوئی آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے آ کر جو ہے خبر دی کہ ایک جگہ سے آگ نکلی ہے مقام حرا کے پاس اور وہاں سے آگ نکل کر چلتی جا رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمیم کو بلاؤ. چنانچہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور فرمایا تمیم یہ چادر لو اور جاؤ اور اس آگ کو بھگاؤ. یعنی سوچیں کسی جانور کو بھگانا، بلی کو بھگانا، یعنی پرندے کو بھگانا یہ سمجھ میں آتا ہے. آگ کو بھگانا فرمانے جس کو بھگاؤ، جہاں سے نکلی ہے وہاں پہنچا دو. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو کہنے لگے تواضع کے طور پر اے امیر المومنین میں کیسے فرمایا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں تمیم تم جاؤ، یہ لے کر جاؤ. چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر اس آگ کو یعنی ہانک رہے تھے. جسے جانور کو ہانکتے ہیں اس طرح اس آگ کو ہانک رہے تھے. آگ پیچھے کی طرف ہٹتی جا رہی ہے. حضرت تمیم آگے بڑھتے جا رہے، ذرا برابر بھی فلا یضرہ شیئا، ذرا برابر بھی ان کو نقصان نہیں ہوا. آگے بڑھتے جا رہے یہاں تک کہ جس جگہ سے وہ آگ نکلی تھی وہاں اس کو دبا دیا اور وہاں پر ایک پتھر رکھ کر واپس آ گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے دیکھیے، یہ واقعات اگر صحیح سندوں کے ساتھ ہم تک نہ پہنچتے تو کوئی یقین کر سکتا تھا؟ ایک چیز یہاں غور کرنے کی، حضرات صحابہ کی زندگیوں میں یہ جو چیز تھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے واقعے میں کہ کائنات کا نظام ان کے تابع ہو چکا تھا. ہواؤں کا، آگ کا، زمین کا، بادلوں کا، موسموں کا، یہ نظام کائنات کا نظام ان کے تابع ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ وہ ہیں جو تمہارے لیے آسمان اور زمین کے نظام کو تابع کر دیا. لیکن ہم انہیں قرآن کہہ رہا ہے تمہارے تابع ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں ذرا آج کے حالات، آج ہم ذرا دیکھیں نظام کائنات خلاف چل رہا ہے. بارش سیلاب کی شکل میں، اور حالات کیا ہو رہے ہیں، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش نہیں، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں یعنی مطلب ہواؤں کا نظام، بادلوں کا نظام، چیزوں کا نظام. کیا وجہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو مسخر کر دیا، اور حالات یہ کہہ رہے ہیں، سچویشن یہ ہے کہ نظام کائنات جو ہے بالکل خلاف چل رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے. کیا وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ وہ نظام موافق چل رہا تھا، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نظام مخالف چل رہا ہے؟ یہ واقعات بہت ہیں حدیث کی کتابوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل سے کہہ رہے ہیں ان کنت تجری من امریکا من قبلک فلا تجری. اے دریائے نیل، اپنی طرف سے اگر تو بہتی ہے تو فلا تجری، تیرے بہنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا حاجت لنا، ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آگے کہنے لگے، خط میں لکھ رہے ہیں دریائے نیل کو، ان کنت تجری بامر اللہ الواحد القہار هو الذی یجری. اگر تو چلتی ہے اس اللہ کے حکم سے جو واحد ہے، جو قہار ہے، وہ جاری کرے گا، وہ دریا چلائے گا. فنسأل اللہ ان یجری، ہم اس اللہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ دریائے نیل کو چلائے گا. چنانچہ ایک خط اس میں ڈالا گیا، وہ ایسے چلا کہ آج تک جو ہے نا وہ سوکھا نہیں. تو دوستو وہ ایک چیز ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ سے تعلق ہے. جب اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، ایمان والی، اعمال والی زندگیاں ہماری بنیں گی، تقوی والی بنیں گی، اللہ پاک نظام کو موافق بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ.